الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں محمد احمد لیکچرر اسلامیات گورنمنٹ ڈگری کالج الشریف آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے ہم اسلال اول کی اسلامیات لازمی کے اسباق کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کتاب کل 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا باب بنیادی عقائد کے بیان میں ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدے کو ایمان کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں بطور تمہید کہ دین اور شریعت کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک ہے دین کا شریعت کا نظریاتی پہلو، یعنی جس کا تعلق عملی کیفیت سے نہیں ہوتا، جیسے وجود باری تعالیٰ، توحید کا اقرار کرنا، رسالت کا، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان وغیرہ، یہ دین کا نظریاتی پہلو ہے۔ دوسرا ہے دین کا عملی پہلو، جس کے اندر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آتے ہیں، معاملات، معاشرت وغیرہ آتے ہیں۔ یہ ہے دین کا عملی پہلو۔ تو 2 جز ہوئے شریعت کے، ایک عقائد یعنی نظریاتی پہلو اور دوسرا اعمال شریعت کا ہے حصہ جو ہے اس کا عملی پہلو۔ تو ہماری یہ جو کتاب ہے اس کا پہلا باب بنیادی عقائد کا بیان میں ہے۔ اس کے اندر جو اہم نکات ہیں ہمارے آج کے سبق کے وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اہم نکات ہیں دراصل یہ ہمارے آج کے سبق کے مختصر سوالات بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کی تعریف بیان کریں گے کہ عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ اور عمل کی مثال بیان کریں گے۔ تیسرا سوال مختصر کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا، اس سے عقیدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ چوتھا سوال کہ عقائد کے متعلق ایک قرآنی آیت ترجمے کے ساتھ لکھیں۔ اور ایک اور سوال بھی بن سکتا ہے کہ عقائد ایمان، جن کو ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے، یہ کل کتنے ہیں۔ تو یہ 4-5 سوالات ہیں جو اہم نکات ہیں ہمارے آج کے سبق کے۔ سب سے پہلے عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو عقیدہ کا لفظ عربی کے اندر عقدن سے نکلا ہے، عقدن سے بنا ہے، ماخوذ ہے، مشتق ہے۔ اب عقدن کا معنی ہوا کسی چیز کو گرہ لگانا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا۔ عقد کا لفظ عربی کے اندر یہ کسی چیز کے استحکام، مضبوطی کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپس کا جو عہد و معاہدہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اس کو بھی عربی کے اندر عقد کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ایک قسم کا مضبوطی ہوتی ہے، عہد و پیمان ہوتا ہے۔ قرآنی آیت جو ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کی پاسداری کرو، ان کو پورا کرو۔ یہاں بھی عقود عقد کی جمع ہے۔ اسی طرح مزید وضاحت کے لیے ایک اور بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ ایک دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ بھی عقدہ کا جو لفظ ہے یہ بھی عقد سے ہی نکلا ہے، بنا ہے۔ تو عقد کا معنی ہوا لفظی معنی کسی چیز کو گرہ لگانا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا۔ عقیدہ کا لفظ جو عقد سے ماخوذ ہے، اس کا کیا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے مضبوط باندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز۔ تو یہاں گویا کہ 2 لفظوں کے ہمارے پاس لفظی معنی آ گئے۔ ایک ہے عقیدے کا لفظی معنی اور ایک ہے عقد کا لفظی معنی۔ عقد جس سے عقیدہ بنا ہے اس کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو گرہ لگانا، اور عقیدہ یہ معقودۃ اس مفعول کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہوگا مضبوطی کے ساتھ باندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز۔ تو یہاں عام طور پر طلباء غلطی کر جاتے ہیں کہ عقد کا معنی کر جاتے ہیں مضبوط باندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز۔ یہ عقد کا معنی نہیں ہے، یہ عقیدے کا معنی ہے۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، یعنی آخر میں مصدری علامت نون آئے گا اردو کے اندر، گرہ لگانا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا۔ لیکن عقیدہ کا معنی ہوگا مضبوط باندھی ہوئی اور گرہ لگی ہوئی چیز۔
یہ تو تھی عقیدے کی لفظی اور لغوی وضاحت۔ دین کی اصطلاح میں عقیدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب ہم دین کے اندر عقیدے کا لفظ بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی اصطلاح میں عقیدے سے مراد انسان کے وہ پختہ، مستحکم، اٹل، غیر متزلزل نظریات، خیالات ہیں، ایمانیات ہیں، جن کی صداقت پر، حقانیت پر انسان مکمل یقین و ایمان رکھتا ہو، ان حق سچ جانتا اور سمجھتا ہو۔ نمبر 2، اپنے دین و ایمان کا حصہ تصور کرتا ہو۔ نمبر 3، پھر انہی عقائد، ایمانیات کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو۔ تو یہ ہے دین کی اصطلاحی، عقائد کی اصطلاحی تعریف۔ مزید وضاحت کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جس طرح ایک مضبوط اور مستحکم گرہ کو کھولنا انسان کے لیے انتہائی مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان اپنے دل میں کس چیز کا عقیدہ بسار جما لیتا ہے، وہ عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر اس عقیدے سے دستبرداری انسان کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے عقیدے سے وہ دستبردار ہو جائے، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنی جان کی بازی تو لگا دیتا ہے، لیکن اپنے اس عقیدے سے وہ دستبردار نہیں ہوتا، اپنے عقیدے سے محرومی وہ قبول نہیں کرتا۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں مشرکین مکہ نے روکا اور کہا کہ ہم آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، ہاں ایک صورت میں آپ جا سکتے ہیں کہ اپنا سارا مال و جائیداد، اپنا سارا مال و اسباب ہمارے حوالے کر دیں، جمع پونجی ساری ہمیں دے دیں، پھر چلے جائیں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے حوالے کی اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے میرا مال و اسباب اور میری ساری جمع پونجی لے لی، لیکن جو میں اپنے دل میں اپنے ساتھ اپنا عقیدہ اور ایمان نظریہ لے کر جا رہا ہوں، وہ تم میرے دل سے کیسے کھرچو گے، میرے دل سے کیسے نکالو گے؟ تو یہ تھے ان کے عقائد کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، کہ جب انہوں نے عقیدہ اپنے دل میں بسا لیا، جما لیا، تو پھر کسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایمان والو تم بھی اپنا ایمان ان جیسا بنا لو تو تم راہ پا جاؤ گے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا عقیدہ کہ جو انسان کے دل میں جم جاتا ہے، پھر انسان کے جو ارادے ہوتے ہیں، انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ انہی عقائد کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ پوری زندگی پھر انسان جو اعمال کرتا ہے وہ انہی عقائد کے زیر اثر کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی عقیدے کی اصطلاحی تعریف۔ دوسرا مختصر سوال ہمارے آج کے سبق کا وہ ہے عقیدہ اور عمل کی مثال۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ عقیدہ اور عمل کی مثال دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ تو عمل کی مثال ہوئی پودا اور عقیدے کی مثال ہوئی بیج۔ تو جیسے خصوصیات بیج میں ہوتی ہیں، ویسے ہی خصوصیات، امتیازات اس درخت، اس پودے کے اندر ہوتی ہیں جو اس بیج سے اگتا ہے۔ تو اس سے بھی عقیدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر، دین کے اندر عقیدہ کو ایک بہت ہی امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قبول ہوں گے جن کے پیچھے درست عقائد کار فرما ہوں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال چاہے جتنے بھی خوشنما، خوبصورت ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو عقیدہ کی مثال بیج اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہوا۔ یہ ہے ہمارا دوسرا مختصر سوال۔ تیسرا سوال
تبلیغ کا آغاز، یہ سوال آ سکتا ہے، مختصر سوال، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ اور دعوت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عقیدہ اور ایمان کی اہمیت کے پیش نظر اپنی تبلیغ اور دعوت کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو باقی اعمال و افعال کے اندر بھی پختگی آ جاتی ہے، لیکن اگر عقیدے کے اندر ہی خرابی آ جائے تو دوسرے اعمال کے اندر بھی خرابی برقرار رہتی ہے۔ تو عقیدہ یہ اسلام کا، دین کا ایک بنیادی نقطہ ہے، مرکز ہے، محور ہے، جہاں سے انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے مکہ کی 13 سالہ زندگی پر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی انہی عقائد پر تھی، انہوں نے سارا زور انہی عقائد کی اصلاح پر لگایا۔ جب اصلاح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، نماز، روزہ، حج کے نازل ہوئے، اس لیے کہ اگر عقیدہ کے اندر خرابی برقرار رہے تو دوسرے اعمال کے مردود ہونے کا اندیشہ ہے۔ بقول شاعر، خشت اول چونی حد معمار کچ تا سریا میرا ود دیوار کچ، اگر پہلی اینٹ ہی کسی عمارت کی کمزور ہو تو سریا تک اگر وہ دیوار جائے تو ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء نے اس کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا، گویا کہ جو عقیدہ ہے یہ اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر۔ یہ تو تھا دوسرا سوال، مختصر سوال۔ تیسرا سوال، چوتھا آج کے سبق کا مختصر سوال وہ یہ ہے، عقائد کے متعلق قرآنی آیت مع ترجمہ لکھیں۔ تو عقائد کے متعلق قرآنی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس کے اندر تفصیل سے یہ عقائد بیان ہوئے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء پر۔ یہ جو 5 عقائد ہیں ان کو اصول ایمان یا ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ یوں سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اصول ایمان یا عقائد کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں کی تصدیق اور ان پر مکمل غیر متزلزل ایمان رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ 5 ہیں، جنہیں اصول ایمان یا اصول عقائد کہا جاتا ہے۔ وہ 5 ہیں: اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا، رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے، نازل ہوئے، انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ سب کے سب انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، سب کے سب سچے تھے۔ اور ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لانا، اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ 5 عقائد ہیں جن کو اصول ایمان یا ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کا لفظ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ ایمان کا مترادف ہے، عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور آپ سے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ آپ ایمان لیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء، کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اس کے جواب میں بھی آپ نے یہی 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو ان کو اصول عقائد یا اصول ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو مشہور بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے ایک دعا جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے،
اس کے اندر بھی یہی عقائد کا انہی عقائد کا بیان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ بھی بنیادی دراصل یہی ارکان ایمان ہی ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصول ایمان 5 ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ عقائد ایمان یا اصول ایمان 5 ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے عقیدے کا لغوی اصطلاحی معنی پڑھا، عقیدے اور عمل کی مثال، پھر تیسرا سوال تبلیغ کا آغاز، اور چوتھا سوال کہ عقائد کے متعلق قرآنی آیت ما ترجمہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ یاد کر لیں تلفظ کے ساتھ، تاکہ اگر یہ امتحان میں آ جائے تو ہم اس کو صحیح طرح لکھ سکیں، اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ آخر میں پھر میں دہرا دیتا ہوں آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں۔ گویا کہ اس سبق کے جو مختصر سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا، تو بتا دیا ہے عقیدے کا لغوی معنی مضبوط باندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز، اور یہ جس سے بنا ہے عقد، اس کا معنی گرہ لگانا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا۔ دوسرا، عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے اور عمل کی مثال پودے جیسی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا؟ تو جواب عقائد کی اصلاح سے۔ چوتھا سوال عقائد کتنے ہیں؟ جواب 5 ہیں۔ 5واں سوال عقائد کے متعلق قرآنی آیت ما ترجمہ لکھیں۔ تو ایک آیت آپ یاد کر لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو یہ 4-5 سوال ہیں، آپ ان کو ذہن نشین کریں، ان کو یاد کریں، اور اس کے اندر جو خط کشیدہ الفاظ بنے ہوئے ہیں میں نے اس پر خط کشیدہ نشان لگا دیے ہے۔ یہ دراصل یہ MCQs بن سکتے ہیں۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ عقیدے کا لفظ کس سے ماخوذ ہے؟ تو جواب عقد سے۔ یہ بھی دوسرا سوال مختصر آ سکتا ہے کہ عقیدے کا لفظی معنی کیا ہے اور عقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور اسی طرح عقیدے کی مثال بیج، یہ بیج بھی MCQs ہے۔ اسی طرح اور عقائد کتنے ہیں؟ 5، یہ بھی MCQs بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کو میں نے نشان زد کر دیا ہے، آپ ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ ان عقائد کی جو مزید وضاحت ہوگی قرآن و سنت کے مطابق ہم اگلے اپنے اسباق میں لیکچر میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔